ہم خود طے کریں گے، اور جب ہم طے کریں گے تو پھر انشاءاللہ تمہاری کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے مسئلہ حل کرو۔ ڈرامے بند کرو کہ پہلے کمیٹی یہاں آتی ہے، جماعت اسلامی کی تعریفیں کرتی ہے، پھر مذاکرات ہوتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہو، پھر ٹیکنیکل کمیٹی لے کر آتے ہو، پھر ٹیکنیکل کمیٹی کے جواب میں ہم بھی ٹیکنیکل کمیٹی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، حکومت کے پاس ہمارے سوالوں کا بھی جواب نہیں تھا، مطالبوں کا بھی جواب نہیں تھا۔ ایک ہی جواب ہے کہ ان مطالبوں کو تسلیم کرو۔ 4 دن سے حکومتی کمیٹی بھاگی ہوئی ہے، تلاشے گمشدہ ہے، سامنا نہیں کر پا رہے، میڈیا میں انٹرویو دیتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پورے پاکستان کو بھی بند کر سکتے ہیں، اس لیے حالات کو خراب ہونے سے بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو، سڑکوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو، پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو، وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کے لیے تیار ہو۔ پھر کسی کو بھاگنے نہیں دینا، کسی کو روانہ نہیں ہونے دینا۔ یہ بھی مودی کے یار ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے درمیان جو لکیر ہے، یہ لکیر تو بس 1947 میں بن گئی ہے۔ یہ وہی نواز شریف ہے جو مکتی باہنی کی قبروں میں پھول چڑھا کر آیا تھا، وہی کہتا ہے کہ ہماری ثقافت ایک ہے اور ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ او بھائی، ہم نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں، ہم عقیدے کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں۔ اس لیے جب ہم وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے تو کسی ایئر لفٹ کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ سن لو یہ بات اچھی طرح، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے مسئلے کو حل کرو، مسئلے کو حل کرو۔ واضح ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں، مطالبات لے کر آئے ہیں، جائز مطالبات ہیں۔ اب بجلی کے بم نہیں گرنے دیں گے، غریبوں کو نہیں مرنے دیں گے، اپنی چیزیں نہیں بیچنے دیں گے، مڈل کلاس کو برباد نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح سے پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا راج نہیں چلنے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس بڑی کشمکش کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ پورے پاکستان کے جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، طلباء و طالبات سے بھی کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا اور مسئلے کو حل نہیں کیا تو پھر ہم کال دینا شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پورا پاکستان نکلنا شروع کرے گا۔ اس وقت سے ڈرو اور مسئلہ حل کر دو۔ یہاں جو لوگ برسر اقتدار ہیں انہوں نے سودے بازی کی، لیکن پھر بھی کشمیر کی مائیں بہنیں، کشمیر کا نوجوان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسلامی تحریکوں نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ کشمیر کسی فوج کے جرنیل کے سہارے پر اپنی تحریک کو نہیں چلا رہا۔ کشمیری کسی نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے تحریک نہیں چلاتے، کشمیر اس پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، کشمیری اس کے لیے جان دے رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان ہے، اور کشمیریوں کا پاکستان سے یہ رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے ہم اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب 2019 میں مودی نے یہ حرکت کی تھی تو کچھ لوگ یہ بات ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں، اس کی تردید نہیں کی گئی ہے کہ اس وقت جو جنرل باجوہ تھے انہوں نے مودی کے ساتھ ساز باز کر کے یہ کام کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حوالے سے پاک فوج کا بھی، حکومت اور ریاست کا بھی واضح موقف اور وضاحت سامنے آنی چاہیے، تاکہ پاکستانی قوم یہ پیغام حاصل کر لے
کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پوری قوم کو کشمیر کی پشت پر کھڑا کریں, دو ٹوک موقف اختیار کریں, بھارتی دہشت گردی کو پوری دنیا میں بے نقاب کریں. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں, اور اس کے لیے بھی تیار رہا جائے کہ کشمیری جو لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ زخمی ہو چکے ہیں, آج بھی بھارت کے زندانوں میں ہمارے نوجوان موجود ہیں. آج بھی آسیہ اندرابی بھارت کی جیل میں موجود ہے, آج بھی یاسین ملک موجود ہے, آج بھی نظر بندی کے حالت میں ہم نے دیکھا تھا کہ سید علی گیلانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح پیغام جانا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دیں گے, فوج بھی اتارنی پڑی تو اتاریں گے, اس لیے کہ بزدلی کے نتیجے میں کشمیری اپنے حق کے خود ارادیت کو بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں. تاریخ کا یہ واضح سبق ہے کہ محض قراردادوں سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ جو آدھا کشمیر ہم نے آزاد کیا ہے وہ بھی بزور شمشیر آزاد کیا ہے. جب بھی پورا کشمیر ہمیں ملے گا بزور شمشیر ہی ملے گا, صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں, بات یہ ہے کہ کیا ہماری فورسز اور کیا ہماری حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. اگر پہلے امریکہ کا خوف دلا کے ایک جرنیل نے 2001 میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور پورے خطے میں تباہی پھیلائی, تو کیا اب ہم بھارت سے بھی ڈرنے لگیں؟ کیا ہم اس کے بھی آگے جھکنے لگیں؟ کیا ہمیں کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی ہیں؟ لہٰذا ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا, کم از کم واضح پیغام تو دینا چاہیے, اور ہر سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا چاہیے. ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم بھارت سے نہیں لڑ سکتے, ہماری معیشت خراب ہے اس لیے ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنگ تحریک کے چلنا ہے, جینا ہے یا مرنا ہے, دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے. آج حکومت کے نام دو نعرے اور ان کو پیغام کے طور پر بھیجتے ہیں. پہلا نعرہ تو ابھی ہم نے لگایا تھا, اس کو پھر دہراتے ہیں. آج ہے دھرنا لیاقت چوک, نہ مانے تو آج ہے دھرنا لیاقت چوک, آج ہے دھرنا لیاقت چوک, آج ہے